أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بزرگان دین، برادران اسلام، عزیزان ملت، اس محسن اعظم، فخر کائنات، سردار موجودات، رحمت للعالمین، امام المرسلین، خاتم النبیین کا ذکر پاک کرنے جا رہا ہوں، جس کا نامی اسم گرامی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز نے سوتی بستی جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، رہا اسے محروم آبی نہا کی، حالی ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ برادران اسلام، حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے وہ انتشار اور پراگندگی کا دور تھا، بربریت اور درندگی، ظلم اور طغیان کی کالی گھٹائیں کائنات پر چھائی ہوئی تھی، تمام دنیا جہالت اور برائی کی موجوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر قبیلہ اور ہر فرقہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، عدل و انصاف کا نام مٹ چکا تھا، کفر و شرک اور بت پرستی کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ رائج تھی، عیسائیت اور یہودیت کے نام پر جو مذہب چل رہے تھے وہ تحریف و تلبیس کے طوفان میں ڈوبے ہوئے تھے، ایران و روم جیسی بڑی بڑی حکومتیں عیش پرستی کا وباؤ سے اندر ہی اندر کھوکھلی ہو چکی تھی، انسانیت کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لائق کسی تہذیب و تمدن کا وجود نہیں تھا، خود ملک عرب جہاں سرور کائنات کی ولادت ہوئی، اپنی وحشت اور جہالت و گمراہی کے لیے مشہور تھا، پورے عرب قوم پر روحانی موت طاری تھی، وہاں کے باشندے بدترین بت پرستی میں مبتلا تھے، ہر انکی چیز کو معبود بنانے کے لیے تیار تھے، حشر و جزا کے عقیدے کے منکر تھے، بدعقیدی و بدعملی میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی نظام و تمدن کے پابند نہ تھے، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا، آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، آدمی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہ تھی، بعض مغرور بے رحم اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بدکاری شراب خوری اور جنے کا بازار گرم تھا، بقول حال مرحوم جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، ارے جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، بے حیائی کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف ننگے ہو جاتے تھے، اور حقیقت خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتی تھی، پڑھنے لکھنے کا عام رواج ہی نہ تھا، تعلیم و تربیت کا کوئی نظام ہی نہ تھا، خدا فراموشی اور نفس پرستی، خود نمائی پر تعظیمی پر کرداری و جہالت گھٹا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں جیسے ضلال نبی یعنی کھلے اور صاف گنگائی سے تعبیر کیا ہے کہ ایسے حالات اور ایسے قوم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تباہی سے بچانے کے لیے، بندوں کی ہدایت کی دولت عطا کرنے کے لیے، اپنی آیات کی تلاوت اور تعلیم و تذکیہ کی نعمت سے نوازنے کے لیے مکہ مکرمہ کے سرزمین پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد مکرم دنیا فانی چھوڑ چکے تھے، والدہ معاشرہ و قضا کا سایہ بھی بربری کے سر سے اٹھ گیا تھا، آپ کو ایسا ماحول اور معاشرہ میسر ہوا جس میں تعلیم و تربیت کا کوئی نظام ہی نہ تھا، آپ کی نبوت و رسالت کا یہ بہت بڑا ثبوت اور روشن مثال ہے کہ جہالت اور ضلالت بد اخلاقی اور کرداری کے گھٹا کو اندھیرے میں آپ سراج منیر اور شمع روشن بن کر چمکے، جذب قدرت کے تیار کیے ہوئے غیر تعلیم کردہ اور تربیت والے اور محسوس طور پر آپ کو ایسا سنبھالا اور اٹھایا
وہی تشریف لائے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یا وحی کے رسول کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرات، دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت دینے والی اس تعلیم و تلقین، دعوت و تبلیغ کو دبانے اور مٹانے کے لیے جہالت کے پرستاروں نے یہ چوٹی کا زور لگایا۔ وہ لوگ بچپن سے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق عالمین، خوش اخلاق اور نیک کردار سمجھتے اور کہتے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کلمہ توحید اور دعوت اسلام سنتے ہی مخالفت کو مزاحمت شروع کر دیا۔ کتنا تعجب انگیز ہے، ان کا رویہ کتنا حیرتناک ہے، ان کا معاملہ، جنہوں نے بندوں کے سلسلے میں ہمیشہ سچائی بیان اختیار کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں نعوذ باللہ کاذب و خائن سمجھ لیا، جن کی قسمت روشن اور نصیب بیدار تھے۔ انہوں نے حق و صداقت کی دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، اور بدقسمت لوگوں نے آپ پر ایمان لانے والوں کو ستانا، تکلیف پہنچانا، ظلم و زیادتی کرنا اختیار کیا۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ پورا سال تک مکہ کے گلیوں میں چلنا پھرنا اور جینا مشکل۔ میں اپنی انہیں چند باتوں پر